یہ اتنی بڑی کائنات کیوں بنا دی گئی؟ یہ سوال پہلے تو بنتا ہی نہیں ہے، ہمیں یہ سوال پہلے کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اتنی بڑی کائنات میں یہ ہماری زمین جو ایک نقطے یا ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، وہاں پہ رہتے ہوئے اتنی بڑی کائنات کے بارے میں سوال کرنے بیٹھے ہیں۔ صرف پہلے یہ سوال تو کر لیجئے کہ خود کو، آپ کو کیوں پیدا کر دیا گیا؟ یہ صرف اپنے جو وجہ تخلیق ہے اس کو جاننے کی کوشش کیجئے، شاید آپ کی زندگی سنور جائے، بجائے اس کے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور تاروں کے بارے میں معلومات لینا، اس پوری کائنات کے بارے میں معلومات لینا۔ اس سے پہلے وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ کو پہلے کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ آپ کو کس لیے پیدا کر دیا گیا؟ آخر وہ کیا وجہ تھی جس وجہ سے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا گیا؟ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے آپ کو پیدا کرنے کا، زمین کے اوپر بھیجنے کا ذکر کر دیا کہ زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنا کر میں اس انسان کو بھیجنے والا ہوں۔ اور پھر رب العالمین نے آپ کی جو تخلیق ہے اس کا مقصد بھی بیان کر دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت ہر وہ کام ہے، عبادت ایک جامع لفظ ہے، ہر اس کام کو عبادت بولتے ہیں جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے۔ جس کام کے کرنے کا حکم دیا آپ وہ کام کیجئے تو آپ عبادت کر رہے ہیں، اور جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے اس کام کو نہ کیجئے، اس کام کا نہ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے؟ وہ گناہوں سے بچنا ہی تو پرہیزگاری ہوتا ہے، اور جو انسان گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی حدوں کو نہیں توڑتا، بغاوت نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان عبادت کر رہا ہے۔ یہ عبادت کا ایک سادہ سا مفہوم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر آپ کو بھیجا کہ آپ اس کی ذات کو پہچانیں کہ وہ اللہ کون ہے، اس رب العالمین کی قدرتیں کیا ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کا خالق و مالک رب، جب اس کے بارے میں اس انسان کو بتایا جاتا ہے کہ تیری مشکلیں وہ دور کرے گا، تیری دعا کو وہ سنے گا، تجھے اولاد وہ دے گا، تیرے جو زندگی کے اندر جو بھی بگڑ چکا ہے بگڑیاں وہ رب بنائے گا، تو اس انسان کو غصہ آنے لگتا ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں، وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، قبر والے کے پاس بھی اتنی پاور موجود ہے، وہ اتھارٹی اس کے پاس ہے کہ وہ تیری دعائیں سنے، تیری مشکلیں دور کرے۔ وہ ایک کہیں پہ بھی کتنے دور پہ جس کی قبر ہے، آپ ادھر بیٹھ کے اس کو بلاؤ تو وہ آپ کی پکار کو سنے گا اور آپ کی مشکل کو ٹال دے گا۔ اگر یہی کام کرنا تھا، یہی اس دنیا کے اندر عبادت کا اگر مقصد ہوتا، تو پھر یہ بتائیے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ اس دنیا کے اندر کس لیے چلایا گیا؟ وہ کون سی دعوت دینے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے تھے؟ وہ کیا بتانے آئے تھے آخر اس انسان کو کہ تو دنیا کے اندر کیا کر؟ ان کا پیغام، بنیادی پیغام کیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر ایک نبی نے تو یہی آ کے کہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کر، اور جو اس کے علاوہ جو کچھ بھی جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت میں آتا ہے، اس کی عبادت مت کر۔ یہی تو پیغام دینے کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو شروع کیا۔ کتابیں ہیں جتنی بھی، ان کتابوں کو اٹھا کے دیکھ، ہر نبی نے یہی بنیادی پیغام دیا ہے۔ یہ انبیاء کرام نے تو وہ صاف ستھرا سیدھا پیغام دیا تھا، آگے انبیاء کے ماننے والوں نے اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ بنیادی پیغام تو ایک ہی تھا۔ جو بھی نبی تھا، چاہے وہ سیدنا موسیٰ ہوں، سیدنا عیسیٰ ہوں، جتنے بھی انبیاء تھے، انہوں نے تو یہی کہا ہے، اور اسرائیل سن کے جو تمہارا خداوند ہے ہمارا خداوند وہ ایک ہی خدا ہے، ایک کے علاوہ دوسرا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو لاکھوں بھگوانوں کو مانتے ہیں، جن کے لیے درخت بھی بھگوان ہے، قبر بھی، سانپ بھی، بچھو بھی، اور گائے بھی، اور دنیا کی بہت ساری چیزیں ان کے لیے بھگوان کا درجہ رکھتی ہیں، ان کی کتابیں بھی تو یہی کہتی ہیں ایکم ایودیتیم، ایک ہی ہے وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس سے مانگا جاتا ہے۔ کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک ہے۔ اگر کائنات کے نظاموں کو اور بھی چلانے والے ہوتے، یعنی پتھروں کے اندر بھی یہ طاقت ہوتی، مرے ہوئے انسانوں کے اندر بھی یہی طاقت ہوتی، تو پھر یہ بتائیے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ جو کفار مکہ کا وفد آیا تھا اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ کہ جو وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں، تو پھر کیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ پھر کیوں رب العالمین نے اس سورۃ الکافرون کے اندر یہ پیغام نازل کیا کہ جو تمہارا دین ہے وہ تو الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہم ایک الہ کو ماننے والے اور تم ہزاروں خداؤں کو ماننے والے ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ مشکلیں مصیبتیں ہمارا جو ٹالنے والا ہے وہ ایک اللہ ہے، آپ کے جو جتنے بھی معبود آپ نے بنا رکھے ہیں وہ کسی قابل نہیں ہیں، وہ کچھ بھی نفع نقصان دینے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ سارے معاملات ہی درست ہوتے، یہ بھی ٹھیک ہوتا وہ بھی ٹھیک ہوتا، تو طائف کے بازاروں میں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو کیوں لہو کیا جاتا؟ آپ کے ماننے والوں کو جو آگ کے اوپر لٹایا گیا، گلیوں میں گھسیٹا گیا، وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، بیوی بچوں کو چھینا گیا، کاروبار چھینا گیا، قتل کیے گئے، اور جو ہے جو کچھ ان کے پاس دنیا کا مال و متاع موجود تھا وہ ان سے چھینا گیا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ لڑائی کس بات کی تھی؟ یہی تو بات تھی کہ پیارے پیغمبر اور آپ کے جو اصحاب ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، عبادت اسی کی ہوگی، مانگا اسی سے جائے گا، قربانی اسی کے لیے ہوگی۔ فصلی لربک وانحر، جب کائنات کا رب اپنے محبوب کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو اس رب کے لیے نماز پڑھ، تو اس رب کے لیے قربانی کر، تو کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ صرف اتنا ہی نہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ قربانی تو اللہ کے لیے کر تو اس کو قتل کر دیتا ہے۔ جڑاوالا کے اندر دو جو بھائی ہیں ان کو کس لیے مار دیا گیا جان سے؟ صرف انہوں نے تو یہی تو کہا تھا کہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، بس اتنی سی تو بات کی تھی آخر۔ اور پھر جو ہے اسی طرح وہ جو ڈی جی خان کے اندر ایک حافظ قرآن بچے کو بے دردی کے ساتھ چھریوں کے وار سے اس کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ کیا جرم تھا؟ توحید اس کا جرم تھا۔ ابے اگر توحید ایک ہی خاطر، تو اس دنیا کے اندر جو ہے کائنات کے جو جھگڑے چلے ہیں اس سے پہلے لوگوں کے درمیان، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب کا تو ایک ہی جھگڑا تھا۔ یہ نبی صرف یہ بتانے آئے تھے کہ ایک اللہ کی طرف آپ پلٹنے والے بن جاؤ، اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پیارے پیغمبر نے بھی اپنے جو رشتہ دار تھے، قریش والے تھے، مکہ والے لوگ تھے، ان کو بلا کے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح پانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے تو آپ کو دنیا کے تمام معبودوں سے جان چھڑانی ہوگی، ایک الہ کو ماننا ہوگا۔ اگر کوئی ہندو کسی بت کو سامنے کھڑا کر کے اس سے مانگے اور اس کو اپنا خدا مان لے اور کہے کہ یہ میری دعا سنے گا، میری قربانی اس کے نام پہ ہے اور میں اسی سے مانگتا ہوں، یہی مجھے مصیبتوں سے دور کرتا ہے اور یہی مجھے سب کچھ دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مشرک ہے، وہ پلیت ہے، وہ ایسا ہے۔ جب ہم یہی کام خود کرنے لگ پڑے، کسی قبر کے اوپر ہم پتھروں کا ایک بہت بڑا وہ بنا لیں، مزار بنا لیں، اور اس کے اندر جو بھی اس قبر کے اندر جو بھی انسان اس دنیا سے جا چکا ہے اس کو لیے بھی ہم وہی کام کریں جو بتوں کے لیے وہ کام کرتے ہیں، تو پھر اس میں اور ہم میں کچھ فرق رہ جاتا ہے یا کچھ فرق نہیں رہتا؟ تو پھر اگر سب کچھ برابر ہی تھا تو یہ دنیا کا جو نظام ہے اس میں انبیاء اکرام کا جو سلسلہ ہے یہ کبھی نہ کیا جاتا، یہ کتابیں نہ اتاری جاتی، یہ قرآن پاک کی 114 صورتیں پھر کس لیے اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں؟ قرآن کو اگر آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنا سمجھنا، نہ خود آپ اس کی طرف جا رہے ہیں اور نہ آپ کو جانے دیا جا رہا ہے کہ آپ اتنے علوم پڑھو پھر اس کے بعد قرآن پاک کو کھولو تب آپ کو جا کے قرآن سمجھ آئے گا۔ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے ان کو قرآن سمجھ نہیں آیا؟ انہوں نے قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا؟ پوری دنیا کو انہوں نے قرآن پاک کی جو دعوت ہے یا پیغام ہے قرآن پاک کا پوری دنیا میں صحابہ کرام نے نہیں پھیلایا؟ کون سے علوم ان کو آتے تھے؟ ان کے پاس
کہ کون کون سی ڈگریاں تھیں جن ڈگریوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے قرآن پاک کو سمجھا تھا. زبان چلو ان کی اپنی تھی، عربی زبان تھی، لیکن سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کردار ان کے سامنے جو نمونہ پیش کیا. کیا وہی حدیث ہمارے پاس آج بھی موجود نہیں ہے؟ من و عن اسی طرح وہ سلسلہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ کیا پیارے پیغمبر کی زندگی ہم سے اوجل ہے، ہم تک نہیں پہنچی؟ جب پہنچی ہے، سارا کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، تو پھر کیوں لوگوں کو دور کرتے ہو قرآن پاک سے؟ اور جب یہ لوگ قرآن پاک سے دور ہوتے ہیں، پھر جہالت کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے ذہن کے اندر جو فاسد قسم کے خیالات ہیں ان کو عقیدہ بنا کر لوگ رکھتے ہیں. پھر جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اللہ کا کوئی نام لیتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کر، اس اللہ کے لیے قربانی کر. جب وہ توحید کا نام لیتا ہے تو اگلا جو بندہ ہے وہ ببھر جاتا ہے، اس کو غصہ آنے لگتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ ہم نے پیارے پیغمبر کی زندگی کے بارے میں تو پڑھا ہی نہیں ہے، پیارے پیغمبر کی سیرت کے بارے میں تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ کسی نے جاننے دیا، نہ مساجد کے اندر ایسا ماحول ہمیں فراہم کیا گیا کہ قرآن کو سمجھایا جاتا. وہ سادے لفظوں کے اندر قرآن پاک کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی کہ بندے جو رب کا قرآن ہے وہ تجھے یہ پیغام دے رہا ہے. اس کے اندر کون سی ایسی پیچیدگیاں تھیں جو کسی کو نہ سمجھ آتی؟ اگر سمجھ ہی نہیں آنا تھا انسانوں کو قرآن پاک، تو پھر اللہ نے انسانوں کے لیے کیوں قرآن پاک کو نازل کیا؟ اللہ رب العالمین نے سارے جہانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے اس قرآن کو بھیجا ہے نا. اگر انسانیت کو سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا تو کیا رب العالمین کو یہ نہیں پتا تھا کہ انسانوں کو سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے اس قرآن کو بھیجا ہی نہ جاتا؟ قرآن اسی لیے تو بھیجا گیا کہ اس کو سمجھ، اس کے اوپر غور و تدبر کر، اس کے اندر جو پیغام ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر. لیکن نہیں، اس طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اور پھر یہ جو جہالت کے لوگ اپنے ہی بنے بنائے عقیدے بنا لیتے ہیں تو اس وقت وویلا کرتے ہیں. اس وقت کا وویلا پھر کیا فائدہ دے گا؟ آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے قرآن کی طرف لے کے آئیں، اس قرآن کے مفہوم مطلب کو سمجھنے دیجئے ان لوگوں کو، تاکہ ان سے یہ جو جہالت کی جو سوچ اور فکر ہے نا ان کے ذہنوں کے اندر، وہ دور ہو جائے، ان کا ذہن صاف ہو جائے، رب کا تعارف انہیں مل جائے. اللہ تو قرآن پاک کے اندر جا بجا اپنا تعارف پیش کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کی یہ قدرتیں ہیں، اللہ یہ کام کرتا ہے. رب العالمین جو ہے اس کائنات کا خالق و مالک، وہ آپ کی ساری مصیبتوں کو دور کرتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو کون ٹالتا ہے؟ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ جو ہے اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو مت ہونے دیجئے. یہ توحید ہی کی دعوت ہے جس دعوت کے لیے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے ہیں. میرے نبی نے اسی لیے ماریں کھائی ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے اسی لیے بچھائے گئے ہیں، آپ کی گردن پہ اونٹ کی گندی اوجڑی رکھ کے آپ کے سر کو اسی لیے سجدے میں دبایا گیا تھا، گالیاں آپ کو اسی لیے دی گئی تھی. مجنون کیوں کہا گیا تھا آپ کو؟ کہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی تھی معاذ اللہ؟ نہ، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک سچے الہ کو ماننے والے بن جاؤ. یہی جو بات ان کو بڑی عجب لگی تھی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. تو جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں پہ آپ نے لا الہ کے ساتھ کوئی اور بھی کسی چیز کو ساتھ میں جمع کیا تھا. جب کلمے کے اندر کوئی چیز شامل نہیں ہے تیسری، تو آپ پھر تیسری چیز اس کے اندر کیسے گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو یہ رب العالمین کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھیے. اللہ رب العالمین کا جو حقیقی تعارف ہے وہ ہر ایک انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے مالک، اپنے خالق کو پہچانے، اس کی قدرتوں کو پہچانے اور اس اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے پیغام کے مطابق زندگی بسر کرے. تبھی جا کے آخرت کے اندر کامیابی ملنی ہے. قبر کے اندر بھی اسی الہ کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا، اور اس نے جو پیغمبر بھیجے ہیں اس پیغمبر کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس نے جو ضابطہ حیات آپ کو دیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. یہی بس سوال ہیں. اور اس سے علاوہ جو ہے اگر چوتھا سوال ہے تو وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. تو ان سوالات کے جوابات کی تیاری اس دنیا کے اندر تبھی ممکن ہوگی جب رب العالمین کو پہچانیں گے، اس کا تعارف صحیح حاصل کریں گے.
جب رب کا صحیح تعارف ہوگا نا تبھی رب العالمین کی قدر آئے گی، اور اگر رب العالمین کی قدر اس طرح نہیں ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بناتے ہیں نا، یحبونہم کحب اللہ، وہ اللہ رب العالمین سے جیسے محبت کی جاتی ہے نا وہ اللہ کے شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں یا اس سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن جب رب کا تعارف ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی پہچان ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کی جاتی ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین سے کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو محبت کا دعویٰ تبھی سچا ہوتا ہے کہ جب تمام طرح کی عبادات، دعا، قربانی، نذر و نیاز، عبادات، سجدہ، رکوع، سب کچھ اس رب العالمین کے لیے ہو، تب ہی اس سے محبت کا جو دعویٰ ہے وہ سچا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ دعویٰ باطل ہے، اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔